مشال صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے وہاں پر مظالم کے حوالے سے، تو یہ جو پہلگام واقعہ ہوا یا اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کی مقامی لوگوں سے کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول ہے، کتنے وہ پریشان ہیں، کتنے خوف زدہ ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ ٹراما میں لوگ کہ نہ گناہ نہ قصور اور گولہ باری دن رات شروع ہوئی، اور اسپیشلی آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دیکھ لیں اور مقبوضہ کشمیر کے، کہ وہاں تو نان سٹاپ انہوں نے کیا نا، مطلب ایک سیکنڈ کی بریک نہیں لگائی انہوں نے، اور لوگ بہت پریشان ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہی دفعہ جو اصل مسئلہ ہے نا، دیکھیں اب 77 ایئرز ہو گئے ہیں، اس سے بھی اوپر، کہ یہ سائیکل ریپیٹ ہو رہا ہے، فالس فلیگ آپریشنز کا، جنگوں کی دھمکیاں، پراکسی وار، جنگیں باقاعدہ، اور پھر ڈائلاگز ہوتے ہیں 50 سال چلتے ہیں اور نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے 5 اگست کے ٹائم بھی کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ انہوں نے سارے ایگریمنٹس نلیفائی کر دیے ہیں، آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ آپ نلیفائی کریں بائی لیٹرل کو اور آپ چلے جائیں ڈائریکٹ، کہ بائی لیٹرل وہ مان ہی نہیں رہا نا، تو آپ یونائٹڈ نیشنز، اصل تو مقدمہ ادھر ہی ہے اور وہاں ایکسپائری ڈیٹ ہے ہی نہیں، جو ہوتا ہے نا ٹائم بار لیگل، اگر لینگویج میں آپ کریں تو ہماری یو این کی قراردادوں کی کوئی ٹائم بار نہیں۔ آپ کی تجویز کیا ہے؟ میری تجویز یہی تھی جو 5 اگست کو بھی تھی اور اب بھی یہی ہے کہ آپ اعلان کریں کہ شملہ از نلیفائڈ اینڈ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو یونائٹڈ نیشنز، جہاں ہماری قراردادیں حق خود ارادیت کی، کیونکہ ڈائلاگ کے تھرو انڈیا نے 50 سال کچھ نہیں کیا بلکہ دہشت گردی کی ہے، لاشیں ملی ہیں کشمیریوں کی۔ اب ایک دفعہ فائنل سلوشن پلیبسٹ کی ہو جانی چاہیے۔ دیکھیں ہم کوئی بڑی چیز تو مانگ نہیں رہے، ریفرینڈم مانگ رہے ہیں جس کا خود سگنیٹری ہے انڈیا، پاکستان سگنیٹری ہے، اور وہ تو کسی یک طرف، وہ تو ہر چیز یک طرفہ جیسے سارے خطے کا جو ہے، تو لیگلی بھی جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ انہوں نے آن دیئر اون واٹر کے انڈس واٹر ٹریٹی کو نلیفائی کر دیا، اور اس سیز فائر پہ بھی انہوں نے کہا کہ واٹر کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، حالانکہ جنگوں میں بھی انڈس واٹر ٹریٹی کنٹینیو کرتی ہے۔ اور جو ورلڈ بینک کے آئے تھے انہی دنوں میں اتنے ٹینس حالات میں، تو ان کی بھی کیا تھی کہ آئی ایم جسٹ اے فیسیلیٹیٹر۔ یہ بھی بڑی ایک نیگیٹو چیز ہے کہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہ رسپانسبلٹی تب ہی آئے گی جب ہم اپنے اصل حق کی طرف، جو حق خود ارادیت یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کا ہے، اس کی طرف ہم اپنی اگلی پالیسیز بنائیں۔ کہ سیز فائر تو ہو گیا، سیز فائر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ جو ہے ہمیں جمپ نہیں کرنا چاہیے، کہ سیلیبریشن خالی نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے بہت بڑی وکٹری ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ، بہت بہادری سے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، بڑا لاس ہوا ہے ہمیں، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ وکٹری دی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ جنگ پہ جانا ہے تو فجر کے وقت سٹارٹ کرو، اور جس طرح وہ سٹارٹ ہوئی، جو اس کا ٹائٹل تھا، جو ایمان کی طاقت تھی اور جو پریپریشن تھی اور جو ایک اسٹریٹجی تھی، وہ ساری کی چیزیں تھیں جنہوں نے ہم لوگوں کو الحمدللہ اس ڈسپلن نے، کنوکشن نے فتح دی۔ مگر اگر ہم آگے کی اگر بات کریں گے تو ہمیں اس سیز فائر کے ٹائم کو بہت ہی جو ہے اس کو ہمیں کیلکولیٹیولی لینا چاہیے، ایک ایک دن اس کا، کہ ہماری پالیسی جو ہو کہ ہم ایک جو ڈینجرس سمیٹری جو لائنڈ اپ کر دی ہے مودی سرکار نے، کہ اس کی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی پالیٹکس جو ہے وہ نفرت پر ہے۔ تو ابھی اس سیز فائر کو یہ کتنے عرصہ پرولونگ ہوتا ہے، ان دا مین ٹائم ہمیں RSS کو اور ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے ورلڈ پاورز کو بتانا چاہیے کہ وہ کس حد تک ڈینجرس ہے، اور اس کو بائی فورس جو ہے سلوشن کی طرف لانا چاہیے۔ لیکن آپ کو UN سے امیدیں ہیں، کیونکہ UN کی جو قراردادیں ہیں ان پر تو عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا اور انہوں نے انٹروین بھی نہیں کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹروین کر سکتے ہیں اگر یہ ہم شملہ معاہدہ ختم کر دیں تو؟ دیکھیں وہ جب شملہ کا معاہدہ ہوا تھا اس وقت کے سرکمسٹانسز میں اور آج کے زمین آسمان کا فرق ہے، مگر جب میں یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں سے ملتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہا جو لاشیں گر رہی ہیں؟ آپ لوگ بنے ہی یونائٹڈ نیشنز بنا تھا کشمیر اور فلسطین کے اوپر، جو سب سے پرانے مسئلے ہیں، مگر آج تک ان پہ کچھ ہوا نہیں، اور یہ تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ آپ شملہ کی طرف چلے گئے ہیں، تو ہم بیہائنڈ دا سین جو ہے آپ کو انکریج کر سکتے ہیں ڈائلاگ کی طرف، مگر ہم فورس کے تھرو نہیں کر سکتے۔ تو اب شملہ ایکسپائر ہو گئی ہے، ہماری طرف سے اعلان آ جانا چاہیے ہائی ٹائم، کیونکہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو بتا دینا کہ بائی لیٹرلزم ختم ہو گیا، اور اب بھی الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ وہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے سیز فائر ہوئی ہے۔
بالکل انڈیا جو تھا وہ ان کے آگے لیٹا ہے تب جب اس کو پتا چلا ہے کہ جو رسپانس فیٹل آیا ہے پاکستان کی طرف سے یہ تو ختم ہو جائیں گے، اور ان کی تو چہرے پہ لکھی ہوئی ہے ہار ان کی. تو اس لیے یہی آئیڈیل ٹائم ہے جب انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یونائٹڈ نیشنز کا بھی ایک رول آ رہا ہے، میجر رول آ رہا ہے. تو اسی طرح جو پرماننٹ 5 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ان کو انگیج کیا جائے، OIC کو، کہ اس کا مسئلہ صرف اور صرف انٹرنیشنل گارنٹرز کے تھرو ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے. لیکن کل اگر آپ نے خطاب سنا ہو تو اس میں اس ساری انٹرونشن کے بعد، ساری صورتحال کے بعد بھی جو مودی نے کہا، وہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ بات نہیں ہوگی، اور اب ہوگی تو آزاد کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی. تو یہ آپ کو سن کر تعجب ہوا کہ امریکہ بیچ میں ہے، امریکی صدر ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ نریندر مودی اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے لیے تو پہلے دن سے یہ کوئی سیلیبریشن یہ نہیں تھی کہ کوئی سیز فائر. یہ ہوا ہے جب ہم نے ان کو ہماری طرف سے مقابلہ گیا ہے، وہ ڈر گئے، تو انہوں نے ایک بریک لی ہے، جو میرا اپنا انالیسز ہے کہ سیز فائر کا سانس لیا تاکہ وہ آگے کی کوئی پریپریشنز کریں، جو میرا اپنا انالیسز ہے. اور اس ٹائم پہ آئیڈیل ٹائم ہے جب ورلڈ نے پورے نے نوٹ کیا ہے کہ یہ تو نیوکلیئر کی طرف جا رہا ہے معاملہ، اور اس میں انڈیا پاکستان نہیں جائیں گے بلکہ پورا خطہ دنیا جو ہے ختم ہو سکتی ہے، بلینز مطلب کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہی ٹائم ہے کیپٹلائز کرنے کا کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کو کہیں کہ یہاں پہ پلیبسٹ. اس کے لیے چائنا ریجنل پلیئر ہے، اور چائنا کا آلموسٹ 30% کنٹرول کرتا ہے وہ انڈیا کا واٹر، اور وہ بھی میجر اسٹریٹجک گلوبل پلیئر بھی ہے اور ریجنل پلیئر بھی ہے. اور ریجنل جتنے ممالک ہیں ان کے تھرو بھی اس کو کارنر کیا جائے. اب جس طرح سی پیک ہے اس طرح سی میک ہے. سی میک آ رہا ہے میانمار میں وہ جو چکن نیک ہے ان کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، اس کو کیا کہا ہے انہوں نے، ڈاکٹر یونس نے جب وہ چائنیز کو مل کر آئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 7 سسٹر نیشنز میں بھی بن سکتی ہے، اور کیونکہ اس میں بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے وہ سی میک کو، ان کو ہر جگہ سے نا اسٹریٹجکلی اگر ہم کارنر نہیں کریں گے تب تک، اور انٹرنیشنلی بھی تب تک ہم کسی قسم کی جو آئی تھنک لانگ ٹرم پیس، ہم بہت فریجائل چل رہے ہیں. اینڈ آئی وڈ سے کہ یہ ہمیں جو ایک وکٹری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس وکٹری کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم اس کا جو امپیکٹ گلوبلی اس وقت، کیونکہ دیکھیں ٹائمنگ از ایوری تھنگ، اگر اس ٹائم پہ ہم انٹرنیشنل اٹینشن گین کر لیں فار دیئر سیکورٹی انٹرسٹ، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان جیتا ہے ان کے لیے کہ ہم نہ مر جائیں، تو اسی ٹائم پہ جو ہے سولوشن اورینٹڈ کی طرف جانا ہے. یو کانٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ. یہ جو آزاد کشمیر میں بھارت کی جانب سے حملے ہوئے، اس کے بعد ہم نے کچھ رپورٹس بھی دیکھی ہیں، کچھ خواتین کی گفتگو بھی سنی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ لائن آف کنٹرول کی پر جو ہے وہ وقتاً بوقتاً بھارت کی جانب سے خلاف ورزی ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی بچاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا شیلٹر نہیں ہے جہاں پہ اس دوران ہم جا کے چھپ جائیں. تو خواتین اور بچوں کو مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر، آپ کے مطابق کتنے چیلنجز ہیں؟ کوئی بنکر نہیں ہے، کوئی چیلنج، کھلی چھتیں ہوتی ہیں ان کی وہ والی وہ سیمنٹڈ چھتیں بھی نہیں ہوتی ہیں ان کی، وہ تو اس طرح رہتے ہیں ٹیمپریری ریفیوجیز کی طرح. جب سے یہ مسئلہ ہے آپ LOC پہ بھی دیکھ لیں اور ورکنگ باؤنڈریز پہ بھی جو سکولز بھی ہیں ان کے اوپن ہوتے ہیں ان لوگوں کے، تو وہ تو قیامت ان پہ گزری ہے. ان کے لیے تو ہر دم جو ہے وہ ایک جنگ میں وہ رہتے ہیں کیفیت کے اندر. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے، پاکستان کیونکہ نان پرماننٹ ممبر ہے اس سال یونائٹڈ نیشنز کا، بڑا امپورٹنٹ پوزیشن ہے کہ دے شوڈ ٹیبل این ارجنٹ ریزولوشن جس کے اندر وہ کنڈیم کریں ہندوستان کی طرف سے جو انپرووکڈ بارڈر وائلیشنز، اور اسپیشلی LOC کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں لائن آف کنٹرول کی، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اور AJK کے اندر اس پوسٹ پہلگام. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس بلڈ شیڈ کو روکنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بریچ کیا ہے انٹرنیشنل لاء، اس کے حوالے سے کوئی کمیشن آف انکوائری جو ہے لازماً بننی چاہیے یونائٹڈ نیشنز اس کی طرف سے، جو انہوں نے بریچ کیا انٹرنیشنل لاء کو، یہ بڑھایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ جب بھی امیڈیٹ گلوبل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف اگر معاملہ نہیں گیا، خالی یہ سمجھنا کہ ایک پاز بٹن آ گیا ہے تو جی نو، اسی پاز بٹن میں آپ نے وار فوٹنگ پہ جو ہے ڈپلومیسی کرنی ہے گلوبل کوریڈورز کے اندر. اگر نہیں کریں گے تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز انادر ویشیس سائیکل. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کی جانب سے جب بھی اب جعفر ایکسپریس ہو یا کلبھوشن یادیو ہو یا مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر میں چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کتنی انوالومنٹ بھارت کی رہی ہے، لیکن ہمیشہ ایک تاثر رہا ہے کہ بھارت کے حوالے سے جو عالمی برادری ہے وہ ذرا سافٹ کارنر رکھتی ہے. اگر پاکستان کچھ کرے تو پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں، باقی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. اس مرتبہ پہلگام واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے، انڈورس کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں نا، مطلب کہ
یہ تو خود ہی اپنے پیروں پہ کھلاڑی مار رہے ہیں، کیونکہ ایک تو اوور آل بھی آر ایس ایس پوری دنیا میں بدنام ہوئی ہوئی ہے ان کی دہشت گردی، ایچ ایس ایس کی بھی، آسٹریلیا دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، امریکہ میں ہر کوئی بول رہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی، ٹروڈو نے بھی جس طرح کی ان کو ایکسپوز کیا، پھر اس طرح یورپ کے اندر بھی ایچ ایس ایس کا ٹیرر نیٹ ورک، آر ایس ایس کا، اور پھر مینی ادر عرب ورلڈ کے اندر بھی ان کا نیٹ ورک ہے۔ پاکستان تو کب سے کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیرر نیٹ ورکس ان کے پاکستان میں، سلیپر سیلز، یہ جعفر ایکسپریس کا جو کچھ ہوا ہے، کلبھوشن یادو کا لے لیں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو اب جو اس سے کور اپ کرنے کے لیے جو انہوں نے یہ فالس فلیگ رچایا، جب جے ڈی وینس نے آنا، بیکاز ہی از بیکمنگ ان پاپولر مودی، سمپتھی کارڈ کرنے کے لیے، لوگوں کی سمپتھیز، الیکشن جیتنے کے لیے، گلوبلی بھی بتانا کہ جی یہ پاکستان نے کرایا ہے، یا کشمیریوں کی تحریک جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ لنکڈ ہے، تو وہ ان پہ الٹا پڑ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کوشش اپنی طرف بڑی زیادہ کی ہے، جنگ تک کر دی ہے پراپر، مگر پھر بھی کوئی نہیں آیا کہ وہ ان کا جو نیریٹو ہے، کیونکہ اصل میں ٹرمپ کی بھی دیکھ لیں جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ اٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن ایکوالٹی۔ پہلے عموماً میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر ٹلٹ ان کا انڈیا کی طرف، مگر جو اسٹیٹمنٹ مین آئی ہے کہ بھی اصل چیز کشمیر ہے ان کے بیچ میں، اور جب تک وہ اس کے لیے میں رول پلے، دیکھیں رول خالی ٹرمپ نے نہیں کرنا، ورلڈ پاورز نے کرنا۔ اچھا مجھے یہ آخر میں بتائیے گا کہ یاسین ملک صاحب کی ایک تو صحت کے حوالے سے بتائیے گا، اور دوسرا اب آپ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یاسین ملک صاحب سمیت جو بھی قیدی ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے، ارجنٹلی کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ہمیں بہت ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ اس ہیٹریڈ کے اندر ان کی ہر ممکن کوشش ہو سکتی ہے کہ یاسین صاحب کو پھانسی گھاٹ چڑھا دیا جائے، اپنی نفرت کو جو کشمیریوں کے ساتھ، اور اس وقت جو ان کا ہینگنگ کا کیس چل رہا ہے، تو ان کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، کچھ اطلاعات نہیں ہے ان کی، کوئی رابطہ نہیں، کوئی نہیں جی، 6.5 سال سے الاؤڈ ہی نہیں ہمیں فون پہ بات کرنا، میری مدر ان لا کے تھرو کبھی کبھی پتہ چلتا ہے، وہاں پہ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، کیونکہ فون لائنز ہی نہیں چل رہی ہوتی، تو ان کا بہت خطرہ ہے، ان کی ہیئرنگ اس منتھ ہے، اور وہ بھی کراس ایگزامینیشن کی۔ تو میں اپیل کروں گی پاکستان کی اسٹیٹ کو کہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ہر جگہ آ رہا ہے کہ ایک فیمیل پائلٹ جو ہیں یہاں پہ ان کو پکڑا ہوا ہے، پھر میں نے جب پتہ کیا ہے آفیشلی تو آیا ہے کہ ان کو نہیں ہے، بی ایس ایف کے سولجر کے بارے میں آ رہی ہیں رپورٹس کہ کوئی پکڑا ہے پاکستان میں، تو وہ انڈین اخباروں میں بھی آئی ہے وہ بات۔ تو میں یہی اپیل کروں گی کہ اس بی ایس ایف سولجر کے ایکسچینج میں جو ہے یاسین صاحب کو اور ہماری ساری جو حریت کی قیادت ہے ان کو فوری ریلیز کرا کے، جہاں بھی اس وقت ٹاکس ہو رہی ہیں، چاہے جنیوا میں ہو رہی ہیں سیز فائر کے بعد جو امریکہ کروا رہا ہے یا چائنا کرا رہا ہے، یا جو ورلڈ پاور یا سعودی عربیہ کا بھی اس میں رول آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے سیٹ پہ ہماری جو حریت کی ریپرزنٹیشن ہے، لیڈرشپ ہے، ان کے بغیر ڈائلاگز جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ان کی ریلیز کر کے ان کو فوراً جو ہے ڈائلاگ کے اندر ان کو بٹھایا جائے، جو بھی سیز فائر کے بعد آگے کا جو لائے عمل ہونا ہے۔ تو یہ سنتاس معاہدے، دہشت گردی، کشمیر کے ایشو کے ساتھ انہوں نے معطل کر دی ہیں جی، دیکھیں یہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ آپ کب اناؤنس کریں گے؟ لاشوں کا ڈھیر آ گیا، آپ ابھی تک انہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہر ڈائلاگ کے اوپر دہشت گردی کرنی ہے، اور اب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے اس بات کا کہ پہلے وہ لائن آف کنٹرول پہ کرتے تھے، رائٹ، یا مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی، یا وہ بام بلاسٹ کرتے تھے پاکستان میں پراکسیز کی۔ تو اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان اور بی جے پی جو ہے وہ صرف کشمیریوں کو ٹارگٹ نہیں کری، وہ پاکستان کے ہر شہری کو کر رہی ہے ٹارگٹ، اور انہوں نے پاکستان کا پانی جو کشمیر کی تحریک کی وجہ سے آتا ہے وہ بند کرنے کی دھمکی خالی نہیں دی، اس کے اوپر وہ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیلم جیلم ڈیم کو ہمارے اٹیک کیا تو اللہ نے کوئی معجزہ کیا ہے کہ وہ بچ گیا ہے، مگر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بہت ہی سٹرن اور بہت ہی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ انٹرنیشنلی جانا پڑے گا، اور ہمیں ایک پراپر سالڈ پالیسی چاہیے لا فیئر کی، کہ ہم نے کہاں کا انٹرنیشنل فرنٹیئرز پہ اگر یہ پاز بٹن آیا ہے، اور یہ مجھے پہلے ایکسپیکٹڈ تھا، انہوں نے یہ بعد میں بولنا تھا، جھوٹ بولنا تھا کہ جی یہ پاکستان گیا ہے، نو بڈی از بائنگ۔ انڈیا میں اندر خود اب کوشچن کریں کہ آپ نے اربوں خربوں لگا دیے ان پلینز پہ، کیا آپ کو ملا اینڈ میں؟ آپ نے 10 لاکھ فال رکھی ہوئی تھی، اور آپ کی حیرانگی کی بات ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہی کا کوئی ریزرو کا سولجر تھا، اسی وہ یونیفارم میں تھا، انہی کی بندوق تھی، انہی کے لوگوں کو اس نے مار دیا، اس میں کشمیری بھی 2 شہید ہو گئے، اور ایک UAE کے اور نیپال کے۔